بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا سیرت النبی کا تیسرا جمعہ ہے۔ دوسرے جمعہ میں ہم نے سنا تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا، اور حضرت ابو طالب نے خطبہ دیا جس میں یہ فرمایا کہ لوگوں، ایک وقت ایسا آئے گا مشرق و مغرب میں میرے بھتیجے کے نام کا ڈنکا گونجے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت زیادہ ایک سوئی پیدا ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ وقت تنہائی میں گزارنے لگے، اور تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور وہاں جا کر اللہ کو یاد کرتے تھے، اس لیے کہ ایسا نہیں تھا کہ مکے والے اللہ کو نہیں جانتے تھے، مکے والے بھی اللہ کو جانتے تھے، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی ذات میں بتوں کو بھی شریک کر لیا تھا، اس لیے ان کو مشرکین مکہ کہا جاتا ہے، ورنہ مکے والے تو اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو پہچانتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ مکے میں ابھی بھی ایسے موجود تھے جو بتوں کی پرستش نہیں کیا کرتے تھے، جو بتوں کو نہیں مانتے تھے، وہ آج بھی دین ابراہیمی پر ٹکے ہوئے تھے، جن میں حضرت ورقہ ابن نوفل تھے، عبداللہ ابن جحش تھے، اور بھی بہت سارے لوگ مکے میں آج بھی ایسے باقی تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کیا کرتے تھے اور بتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ انہی لوگوں میں ہمارے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو بتوں کی پرستش کرتا ہوا دیکھتے تو آپ ان کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ یہ بت نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات تو صرف ایک اللہ کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج نبوت کے پہلے سے ہی تھا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہٹ کر تھوڑے دور پر جبل نور پر ایک غار ہے جس کو غار ہرا کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں اس غار میں جاتے اور اس غار میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے، بالکل تنہائی کے اندر۔ کئی دنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا، ستو، کھجور وغیرہ اپنے ساتھ میں لے لیتے، اور وہ لے کر اس پہاڑ پر چلے جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی وغیرہ ختم ہو جاتا، واپس مکہ مکرمہ میں آتے، چند دن قیام کرتے، اور واپس سے ستو وغیرہ اپنے ساتھ میں لیتے، پھر دوبارہ غار ہرا جو ہے وہاں پر جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے، اور ایک سوئی کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان لگاتے۔ وقت گزرتا گیا، مہینے گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، اور اس کے بعد وہ مبارک دن آ گیا جس دن کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی عظیم الشان ذمہ داری دینے کے لیے طے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا، آپ کا دل باہر نکالا اور اس کو دھویا گیا۔ اسے واقعہ شق صدر کہا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دوسری مرتبہ پیش آیا تھا۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ پہلا واقعہ شق صدر جو تھا اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں تھے اور ان کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے۔ وہ پہلی مرتبہ تھا
یہ دوسری مرتبہ تھا، اور تیسری مرتبہ معراج سے پہلے پیش آیا تھا، انشاءاللہ وہ آگے بیان ہوگا۔ یہ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور پھر اسی جگہ پر اس کو لگا دیا گیا۔ زمزم کے پانی سے اس لیے دھویا گیا، اگر اللہ چاہتے تو جنت کا پانی بھی بھیج سکتے تھے، مگر زمزم کا جو پانی ہے وہ جنت کے پانی سے بھی زیادہ افضل ہے، اس لیے زمزم کے پانی کا انتخاب کیا گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمزم کو جس نیت سے پیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی پینے والے کی اس نیت کو پورا کر دیں گے۔ اگر پیاسا اس نیت سے پیے کہ اس کی پیاس بجھ جائے، اللہ اس کی پیاس کو بجھا دیں گے۔ بھوکا اس نیت سے پیے کہ اس کی بھوک مٹ جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کی بھوک مٹا دیں گے۔ بے اولادہ اس نیت سے پیے، اللہ تبارک و تعالی اسے نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیں گے۔ بیمار اس نیت سے پیے، اللہ تبارک و تعالی اس پانی کی برکت سے اس کے بیماریوں کو دور کر دے اور اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عاملہ نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پانی کے پینے کی برکت سے اس کو تمام بیماریوں سے بھی نجات عطا کر دیں گے۔ اس لیے زمزم کے پانی پینے سے پہلے کی دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ یہ دعا زمزم کا پانی پینے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دعا میں جتنی چیزیں مانگی گئی ہے وہ تمام پینے والے کو عطا کریں گے۔ تو جنت کے پانی سے دھونے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور واقعہ شق الصدر جب مکمل ہو گیا اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باہوں کے اندر لے لیا، اور لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طاقت سے دبایا اور دبا کر یہ کہا کہ اقرا، یعنی پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھر آپ کو دبایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ دبایا اور کہا کہ اقرا، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، وہ پروردگار جس نے انسان کو گوشت کے ایک لوتھڑے سے بنایا۔ اقرا وربک الاکرم، اس پروردگار کے نام سے پڑھو جو بہت زیادہ بزرگی والا ہے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، تمہارا وہ پروردگار جس نے تم کو علم سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ تمام باتیں سکھلا دی جو انسان نہیں جانتا تھا۔ کس نے سکھائی یہ تمام باتیں؟ اللہ تبارک و تعالی۔ یہ قرآن پاک کی بالکل شروع کی آیتیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہاں کے علوم عطا فرمائے تھے۔ آپ نے جو جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں کسی کا شاگرد نہیں ہوں، میں نے کسی کے پاس سے علم نہیں سیکھا ہوا ہے، بلکہ براہ راست تمام علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے میں سے عطا کیے ہیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس پڑھے ہوئے ہوتے تھے، کسی کے شاگرد ہوتے تھے، تو وہ بعد میں یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ انہوں نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ تو میرے شاگرد ہیں، ان کو سارے علوم تو میں نے سکھائے ہوئے۔ پھر لوگ قرآن میں بھی شک کرنا شروع کر دیتے تھے۔
کہ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا ہے وہ تو آپ نے خود کسی اور سے سیکھا ہوا ہے، پھر حدیثوں پر بھی شک کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام اور یہ قانون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی 1,24,000 انبیاء جو دنیا میں آئے، اللہ نے کسی بھی نبی کو کبھی کسی کا اسٹوڈنٹ اور شاگرد نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم نے ایک مکتب میں لے جا کر بٹھا دیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استاد کو ہی پڑھنا سکھا دیا۔ جو استاد کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجے تھے، آپ نے وہ استاد کا امتحان لیا اور وہ استاد کو ہی علم سکھا دیا۔ تو استاد کہنے لگا کہ بھائی میں تمہیں کیا پڑھاؤں گا، تم تو خود اپنے وقت کے علامہ ہو، علم کے سمندر تمہارے سینوں میں ہیں۔ اور وہ استاد دو دانوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے۔ تو دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، اللہ نے کبھی کسی نبی کو کسی کا شاگرد نہیں بنایا۔ اس لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور پھر قرآن کی یہ آیتیں نازل ہو گئی۔ قرآن کی یہ سب سے شروع کی آیتیں ایک دم اسٹارٹ کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو بنایا گوشت کے لوتھڑے سے۔ ماں کے پیٹ میں ایک پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوتھڑے میں تبدیل کرتا ہے اور پھر اسی لوتھڑے سے انسان کو بناتا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، تمہارا وہ پروردگار سب سے زیادہ بزرگی والی ذات اگر کسی کی ہے تو کس کی ذات ہے بولو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے تم کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دی جو انسان نہیں جانتا تھا۔ انسان کو کھانا کھانا سکھایا، اچھے برے کی تمیز سکھائی، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے، یہ کھاؤ گے تو صحت مند بنو گے۔ چلنے کا طریقہ سکھایا، کپڑے پہننے کا کہ تمہارے اوپر ناف کا ڈھانکنا جو ہے، سطر کو چھپانا یہ فرض ہے۔ یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی۔ اگر اللہ انسان کو نہیں سکھاتے تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا تھا۔ انسان اور جانور کے بیچ میں جو تمیز ہے کہ انسان جو ہے وہ تمیز کر سکتا ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیوی ہے، ہر ایک کے اندر الگ الگ فرق ہے۔ جانور یہ فرق کو نہیں جانتا۔ اگر اللہ انسان کو یہ تمام باتیں نہیں سکھاتے تھے تو پھر انسان بھی جانوروں کے جیسی زندگی گزارتا تھا۔ تو قرآن میں فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسانوں کو وہ تمام باتیں سکھا دی جو انسان نہیں جانتے تھے۔ جس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی۔ علماء نے اس کی وجہ تسمیہ لکھی ہے کہ 40 سال میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیوں عطا کی گئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی دنیا میں جتنے نبی آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بھی 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی۔ کسی بھی نبی کو اس سے پہلے نبوت نہیں ملی، صرف ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تھے جو ماں کے پیٹ سے نبی بن کر پیدا ہوئے تھے۔ اسی لیے جب یہودی ان کے پاس گئے اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جھولے میں تھے اور یہودیوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تیری ماں بری عورت تھی نہ تیرا باپ بدکار تھا، پھر تو نے ایسا کیوں کیا کہ ایک بچے کو بغیر باپ کے جنم دے دیا؟ تو قرآن نے کہا، حضرت مریم نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، کہا فاشارت الیہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، مجھے ماں کے پیٹ سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے کتاب عطا کر دی ہے اور ماں کے پیٹ سے ہی مجھے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ تو ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے واحد نبی تھے جو ماں کے پیٹ سے نبی بن کر پیدا ہوئے، ان کے علاوہ تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے 40 سال کے بعد نبوت عطا کی۔
عیسیٰ علیہ السلام کو اگر 40 سال کا انتظار کرتے تو 33 سال کی عمر میں تو ان کا انتقال، مطلب وہ زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے، منتقل ہو گئے وہ دنیا سے آسمان کی طرف، تو ان کے نبوت کا زمانہ اتنا مختصر تھا۔ لیکن باقی تمام نبی کیوں 40 سال؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب میں اس کی وضاحت کی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 15 سال تک کی اس کی عمر لڑکپن کی ہوتی ہے، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو شادی ہونے تک کی اس کی عمر جو ہوتی ہے وہ نوجوانی کی ہوتی ہے، وہ ایک جوش کا زمانہ ہوتا ہے، وہ ایک شباب کا زمانہ ہوتا ہے۔ جب اس کی عمر 25 سال ہو جاتی ہے، شادی وغیرہ جب اس کی ہو جاتی ہے تو اس کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ 40 سال کی عمر تک وہ جذبات اس کے جو ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، اور جب اس کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو انسان ایک پختہ، ایک کمپلیٹ ایج کو پہنچ جاتا ہے، دا کمپلیٹ مین جسے کہتے ہیں، وہ انسان بنتا ہے 40 سال کی عمر میں۔ اس کی ساری خواہشات بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کے سارے جذبات بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اندر ایک میچورٹی پیدا ہوتی ہے، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے کیا فیصلہ لینا چاہیے کیا نہیں لینا چاہیے۔ 40 سال کو جب وہ ایک مکمل عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کا انتخاب کیا کہ اس عمر میں نبیوں کو نبوت عطا کی جائے۔ تو 40 سال کی عمر میں سارے نبیوں کو نبوت دی گئی، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی جس وقت غار حرا میں آپ پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی آپ کی عمر 40 سال تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے گھر پہ تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پریشان ہیں، حیران ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے، بہت زیادہ خوف ہو رہا ہے، بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کیا بات ہوئی، کیا واقعہ پیش آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گھبرا رہے ہیں، اتنا ڈر آپ کو محسوس ہو رہا ہے، سردی آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ آپ تو وہ ہیں جو دوسروں کو ہمت دلایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، آسمان سے میرے پاس میں ایک ہیکل اکبر نازل ہوئے اور انہوں نے مجھے قرآن کی یہی آیتیں پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بھائی تھے ورقہ ابن نوفل، جن کے بارے میں نے ابھی کہا، ان کی عمر تقریباً 100 سے 150 سال ہو چکی تھی، بوڑھے آدمی تھے لیکن تجربے کار تھے اور دین ابراہیمی پر ٹکے ہوئے تھے، وہ شرک نہیں کیا کرتے تھے، انہوں نے تورات اور انجیل کا علم حاصل کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی اور ورقہ ابن نوفل کے مکان پر پہنچی۔ ورقہ ابن نوفل نے ساری کیفیت دریافت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ ایسا ایسا حادثہ پیش آیا، آسمان سے ایک فرشتہ اترا، اس نے مجھے اس طریقے سے دبایا اور دبانے کے بعد کہا کہ اقرا پڑھو، 3 مرتبہ مجھے کہا، اور تیسری مرتبہ جب میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو اس نے مجھے یہ کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ حضرت ورقہ ابن نوفل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگے اور یہ کہنے لگے جو ہیکل اکبر تمہارے پاس میں آیا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ ہے جس کو حضرت جبریل امین کہا جاتا ہے۔ آپ سے پہلے دنیا میں جتنے نبی آئے تھے ان نبیوں کے پاس وہی فرشتہ پیغام لے کر آتا تھا، اب وہی فرشتہ آپ کے پاس میں بھی آیا ہوا ہے، اور جو آپ نے آیت تلاوت کی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا احکام ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ اور پھر ورقہ ابن نوفل نے کہا آپ گھبراؤ مت، آپ ڈرو مت،
اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کی سب سے اہم اور بڑی ذمہ داری کے لیے آپ کو قبول کر لیا ہے، آپ کو اپنا نبی بنایا ہے، آپ کو اپنا نمائندہ بنایا ہے، آپ کو اپنا میسنجر بنایا ہے۔ اب دنیا میں آپ کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، پیغام پھیلانا ہے۔ اب ایک وقت آپ پر ایسا آنے والا ہے جب آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں گے تو یہ آپ کی قوم آپ کی مخالفت کریں گی، آپ کی دشمن بن جائے گی۔ خدا کرے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں، اگر میں اس وقت تک زندہ رہوں گا میں آپ کا ضرور ساتھ دوں گا، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کہ تب تک میں زندہ رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا۔ لیکن آپ کی قوم آپ کی دشمن بن جائے گی، آپ کی مخالفت کی جائیں گی، آپ کو پتھروں سے مارا جائے گا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے۔ یہ تمام وہ باتیں تھی جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں پیش آئی، لیکن ورقہ ابن نوفل نے نبوت کے پہلے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام چیزیں بتلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر کی طرف لوٹے اور پھر دوبارہ غار ہرا میں جانے لگے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور انتظار کیا کرتے تھے کہ شاید وہ فرشتہ جو میرے پاس قرآن کی آیتیں لے کر آیا تھا وہ اب آئے گا، تب آئے گا۔ روزانہ آپ انتظار کیا کرتے تھے۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا، آسمان سے آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر نازل کی اور کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اب یہ قرآن پاک کی دوسری آیتیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور پھر ایک آیت اور نازل ہوئی جس میں اللہ نے کہا وانذر عشیرتک الاقربین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم تمہارے اوپر جو دعوت کی ذمہ داری دینے والے ہیں وہ وقت آ چکا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں سمجھاؤ، لیکن اس کی شروعات اپنے رشتہ داروں سے کرو۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو اللہ سے ڈراؤ، اپنے اقربا کو اللہ سے ڈراؤ۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعوت کا پہلا حکم تھا۔ اس حکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا اپنے قریبی لوگوں کو پہلے ایمان کی دعوت، اپنے قریب والوں کو پہلے ایمان سمجھاؤ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے عزیز جو دوست تھے مردوں میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر اسلام کو پیش کیا اور یہ کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنا نمائندہ، اپنا نبی، اپنا رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے لوگوں کو یہ دعوت دینے کے لیے کہ یہ بتوں کی پرستش جو تم کرتے ہیں یہ پرستش چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تم کو کامیاب کر دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال نہیں کیا کہ وہ فرشتہ کب آیا تھا، وہ آپ کو کہاں پر ملا تھا، اس نے آپ کو کیا کیا بولا، کون کون سی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ بغیر کسی چوں و چرا کے اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ حضور مجھے آپ کے بات پر 100% یقین ہے، میں آپ کے اقوال کی صداقت کرتا ہوں، مجھے سب سے پہلے ایمان میں داخل کر لیجیے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر ایمان میں داخل ہو گئے۔ اسی لیے آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، وہ انسان جس نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو قبول کیا، آپ کی نبوت کو قبول کیا، سچائی کا اقرار کیا، اس لیے آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعوت کو اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر پیش کیا اور ان سے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبوت کی ذمہ داری عطا کی ہے اور کہا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ، ایک اللہ کی طرف بلاؤ، ایک اللہ کی طرف آنے کی دعوت دو،
اور ان 360 بتوں کی جو پرستش اور عبادت ہو رہی ہے ان سے بیزاری کے لیے کہو۔ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ میں آپ کو بہت زمانے سے جانتی ہوں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے، یہ پورا عرب آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانتا ہے، آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اس لیے میں بھی آپ کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کرتی ہوں، اور فوراً اسلام میں اور ایمان میں داخل ہو گئی۔ اس لیے مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئی، اور پھر آپ کے ایک غلام تھے جن کا نام حضرت زید ابن حارثہ تھا، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پھوپھی زاد بھائی تھے، وہ کئی سفر پہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت زید ابن حارثہ کو ایک بازار سے خرید کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دے دیا کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اور یہ جو صحابی تھے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت بڑے صحابی تھے لیکن چھوٹے سے بچے تھے، اور بچے ہونے کی وجہ سے یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے اپنی والدہ کے ساتھ میں، تو وہ زمانہ ڈاکوؤں کا تھا، ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا اور قافلے کے سامان پہ قبضہ کر لیا، اور جو لوگ زندہ بچ گئے ان کو بازار میں لے جا کر بیچ دیا۔ وہ زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جن کو بیچ دیا جاتا تھا پھر وہ غلام ہوتے تھے، ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ زید ابن حارثہ کو بھی انہوں نے ایک بازار میں بیچ دیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پھوپھی زاد بھائی نے خریدا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ہدیے میں دیا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دے دیا۔ دوسری طرف زید ابن حارثہ کے جو والدین تھے، جو رشتہ دار تھے، وہ پریشان ہو گئے اور ان کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے، اس لیے کہ ان کے والد ان سے اتنی محبت کرتے تھے، بے انتہا ان کو چاہتے تھے، بے انتہا ان سے محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ رات رات بھر اپنے بیٹے کی محبت میں جاگا کرتے تھے اور اشعار پڑھا کرتے تھے کہ زید پتہ نہیں تو کس حال میں ہے، میں تجھے تلاش کرتا رہوں گا، اور تجھے تلاش کرنے میں مشرق اور مغرب کو میں کھنگال لوں گا، مشرق اور مغرب کو چھان لوں گا، گھوڑے کی رفتار جہاں تک پہنچ سکتی ہے میں اس رفتار کا پورا استعمال کروں گا، لیکن میں تجھے تلاش کرتا رہوں گا۔ بیٹے کی محبت میں وہ ادھر ادھر گھوما کرتے تھے، تلاش کیا کرتے تھے کہ پتہ نہیں میرا بیٹا کس قبیلے کے ہاتھ میں چلا گیا یا کس نے اس کو خرید کے بیچ دیا۔ لوگ کہتے کہ پتہ نہیں آپ کا بیٹا زندہ بھی ہے یا انتقال کر گیا، مگر وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا نا امید نہیں ہوں گا، اپنے بیٹے کو تلاش کرتا رہوں گا۔ اچانک ان کے قبیلے کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ حج کے لیے آئے، اس لیے کہ حج وہ زمانے میں بھی ہوتا تھا، مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے، لیکن ان کا حج ایسے ہوتا تھا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے اور زور زور سے ناچتے تھے اور گاتے تھے اور بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرتے تھے، اور اسی کو وہ لوگ حج سمجھتے تھے اور وہی بیت اللہ کی تعظیم سمجھتے تھے۔ اب وہ لوگ آئے حج کے لیے، انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کو مکے میں دیکھ لیا، ملاقات کی، باپ کے احوال بیٹے کو سنائے کہ تمہارے والد بہت پریشان ہیں، تمہیں تلاش کرنے کے لیے وہ سرگرداں ہیں، ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، انعام کا تک اعلان کر دیا ہے کہ جو تمہارا پتہ بتائے گا یا تمہیں لا کر دے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ حضرت زید بن حارثہ نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میرے والد صاحب کو جا کے سمجھاؤ اور ان سے یہ کہو کہ میں شریف لوگوں کے غلامی میں ہوں، شریف لوگوں کے تابع داری میں ہوں، جو میرے آقا ہے اور جو میرے گھر والے ہیں جن کے ساتھ میں رہتا ہوں وہ بہت ہی شریف لوگوں میں ہیں، مکے کے شرفاء میں ہیں، ان کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، جو راحت جو آرام جو
جو سکون مجھے اپنے والدین کے پاس میں مل رہا تھا اس سے زیادہ سکون چین اطمینان سے میں اپنے آقا کے ساتھ میں. زید ابن حارثہ کے جو گاؤں والے قبیلے والے تھے واپس جا کر انہوں نے ان کے والد صاحب سے ان کے حالات بیان کیے, ان کے حالات سنائے. اب ان کے والد ان کے چچا کو لے کر فوراً اس قبیلے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے, اور مکے میں پہنچنے کے بعد پتہ لگایا کہ بنو ہاشم کا قبیلہ کہاں پر ہے اور اس قبیلے میں محمد ابن عبداللہ کون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. پہنچنے کے بعد آپ سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ دیکھو ہم زید ابن حارثہ جو آپ کے پاس ہے, آپ کے غلامی میں ہے, ان کے رشتہ دار ہے, میں ان کا والد ہوں, یہ ان کے چچا ہے. ہم اپنے ساتھ دینار اور درہم کی تھیلیاں بھر بھر کے لے کر آئے ہیں. آپ جتنے دینار اور درہم کہو گے ہم اتنے دینے کے لیے تیار ہیں. آپ ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو اتنے اونچے تھے, اتنے عالی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے دھول کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو زید اگر تمہارا بیٹا ہے, تمہارے ساتھ آنا چاہتا ہے, مجھے یہ درہم اور دینار کی ضرورت نہیں ہے. وہ تمہارا بیٹا ہے, تم اس کے والد ہو, چچا ہو, میں اسے بلاتا ہوں, آپ اسے اپنے ساتھ میں لے کر جاؤ. مسکراتے ہوئے آپ نے ایسا جواب دیا. آواز لگائی, زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے. آنے کے بعد میں انہوں نے جیسے ہی اپنے والد کو اور اپنے چچا کو دیکھا, ان کو سلام کیا, ان سے ملاقات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید کیا یہ تمہارے والد اور تمہارے چچا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں حضور, یہ میرے والد اور میرے چچا ہے. آپ نے فرمایا یہ تمہیں لے جانے کے لیے آئے ہیں, میری طرف سے تم کو پوری اجازت ہے, تم اگر ان کے ساتھ جانا چاہو تو تم جا سکتے ہو, لیکن میرا حال بھی تم کو پتہ ہے. زید ابن حارثہ نے اپنے والد اور چچا کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضور میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں, میں آپ کے لیے اپنے ایسے سینکڑوں والدین قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. میں اپنے والد کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. علماء نے لکھا ہوا ہے کہ اندازہ لگاؤ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی اخلاق کیسے ہوں گے کہ زید ابن حارثہ اپنے ماں باپ کو چھوڑنے تیار ہو گئے مگر حضور کو چھوڑنے تیار نہیں. یہ تھے حضور کے اخلاق, یہ تھی حضور کی زندگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو غلام تھے حضرت زید ابن حارثہ, ان پر بھی اسلام کو پیش کیا اور کہا کہ زید تم مجھے جانتے ہو, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, نبوت کی ذمہ داری دی ہے, اور یہ کہا ہے کہ لوگوں کو سمجھاؤ یہ 360 بتوں کی پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرے. حضرت زید ابن حارثہ نے کہا کہ حضور میں اپنے ماں باپ کو تو پہلے ہی آپ پر قربان کر چکا ہوں, میری ذات کیا چیز ہے, آپ اگر اللہ کے نبی ہے تو میں آپ کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ کہتے ہیں کہ بتوں کی پرستش مت کرو, ایک اللہ کی پرستش کرو, تو پھر مجھے ایمان میں داخل کرو. اس لیے غلاموں میں سب سے پہلے جس نے ایمان قبول کیا وہ حضرت زید ابن حارثہ تھے. آگے بھی میں آپ کو ان کے واقعات بتاتا رہوں گا انشاءاللہ جیسے جیسے سیرت کا سلسلہ چلے گا, اس لیے کہ حضور بھی ان کو اتنا چاہتے تھے. آپ نے اپنے سگے پھوپھی ذات بہن کا نکاح آگے چل کر حضرت زید ابن حارثہ سے کرا دیا تھا. اب اللہ کا حکم تھا وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے رشتہ داروں کو اللہ سے ڈراؤ, ان کو دین کی دعوت دو. بیوی بھی ایمان میں داخل ہو چکی تھی, سب سے عزیز دوست بھی ایمان میں داخل ہو چکے تھے, اور حضرت زید بن حارثہ جو غلام تھے وہ بھی ایمان میں داخل ہو چکے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پہ ایک دعوت کا اہتمام کیا, کھانے کا ایک پروگرام رکھا, اور جتنے بھی آپ کے قریبی رشتہ دار تھے, آپ کے چچا, آپ کے پھوپھی ذات بھائی, آپ کی پھوپھیاں, اور آپ کے جتنے بھی قبیلے کے لوگ تھے جو قریبی رشتہ دار تھے, وہ تمام کیا تمام کو آپ نے دعوت دی.
سب لوگ کھانے کے لیے بیٹھ گئے. کھانا شروع ہوا. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا اور کہا کہ یا اہل القریش و یا بنو ہاشم، آپ تمام لوگ مجھے بچپن سے جانتے ہو. میں آپ تمام لوگوں کو جو یہاں پر میں نے جمع کیا ہوں ایک بہت ہی اہم بات بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تم تمام لوگوں تک اس کا یہ پیغام پہنچاؤں کہ تم تمام لوگ یہ جو پتھروں کی مورتیاں ہیں جن کی پرستش اور عبادت کرتے ہو اسے چھوڑ دو اور ایک اللہ کی پرستش شروع کر دو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. تم تمام لوگ ایک ہی وقت میں یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ وہ تم تمام لوگوں کو کامیاب کر دے گا. ایک بچہ جس کی عمر 7 اور 8 سال ہوں گی وہ تمام لوگوں میں سے وہ اکیلا کھڑا ہوا دسترخوان پہ سے اور اس نے کہا کہ میں آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. وہ جو 7 اور 8 سال کا بچہ تھا وہ تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جن کو ہم حیدر کرار کہتے ہیں. وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. ابھی بچے تھے لیکن بچپن سے ہی ان کے اندر ایسا اسلام اور ایمان کا جوش اور جذبہ تھا. کہا کہ حضور میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. یہاں تک کہ وہاں پہ بڑے بڑے قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے بھی آپ کی بات کو قبول نہیں کیا بلکہ الٹا آپ کے چچا ابو لہب نے یہ کہا کہ اے محمد کیا تو نے ہم کو کھانا کھانے کے لیے اس لیے جمع کیا تاکہ تو یہ اپنی بکواس ہم کو سنا سکے، اور آپ کی بات کا انکار کر دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس منشے سے تمام لوگوں کو جمع کیا تھا وہ پورے منشے کو اس نے فیل کر دیا. مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صبر اور استقلال کے پہاڑ تھے. پہاڑ اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہو سکتا تھا مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبر تھا، جو استقلال تھا، وہ ڈگمگا نہیں سکتا تھا. آپ نا امید نہیں ہوئے. دوسرے دن واپس سے آپ نے وہی دعوت کا اہتمام کیا اور پھر سارے رشتہ داروں کو کھانے کی دعوت دی. سارے رشتہ دار آئے، دسترخوان کے اوپر بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ رشتہ داروں کے سامنے وہ خطبہ پیش کیا تو تمام رشتہ داروں نے انکار کر دیا. واپس سے ابو لہب جو تھا اس نے اس پورے منشے کو فیل کر دیا اور کہا کہ کیا تمہارا مقصد یہ ہے ہم کو کھانا کھلا کے اپنی بات پیش کرو. اور حضرت علی کھڑے ہوئے، انہوں نے واپس سے وہی بات دہرائی. کہا کہ حضور آپ جس دین کو لے کر آئے ہو میں اس دین کے لیے ہر لائن سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی جان اس پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق، عورتوں میں ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں زید ابن حارثہ اور بچوں میں حضرت علی. یہ وہ 4 مبارک لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا. اب میرے محترم بزرگوں، اس کے بعد کے جو واقعات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پہ کھڑے رہ کر کیسے دعوت دی، مشرکین نے کیسی مخالفت کی. کل تک جو لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے بعد میں وہی لوگوں نے آپ کے قدموں کے نیچے کیسے کانٹے بچھائے، کیسے آپ کو پتھروں سے مارا، کیسے آپ کو تکلیفیں دی گئی. جو لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے بعد میں وہی لوگ آپ کو شاعر اور مجنون کہنے لگے. یہ تمام واقعات انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بیان ہوں گے. لیکن میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ وقت پہ آیا کریں. یہ جو بچے ہیں نا ہمارے، یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، یہ بچے 12:30 بجے سے آ کے مسجد میں بیٹھتے ہیں. تو ہمارے سے اچھے یہ بچے ہیں جو سچے عاشق رسول ہیں. ہم لوگ خالی ڈی جے بجانے والے عاشق رسول ہیں کہ ہم لوگوں کے نزدیک سیرت کی کوئی قیمت نہیں ہے.
میں ہفتہ بھر پورے کتابوں کی اسٹڈی کرتے رہتا ہوں، سیرت کے الگ الگ کتابوں کی، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ آدھے گھنٹے کا بیان سناتا ہوں سیرت کا، لیکن آپ لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ لوگ جو ہے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور عین اب خطبے کا ٹائم آ رہا ہے تو لوگ مسجد میں آتے ہیں، اور بہت سے لوگ کرکٹ میچ کے جیسا ایسا یوں کھڑے رہ کے دیکھتے، جیسا میچ چالو ہے یہاں پہ درشکوں کے جیسا۔ حالانکہ میں ہر جمعہ کو اعلان کرتا ہوں، ارے بابا نیچے جگہ نہیں ہے تو اوپر جا کے بیٹھنے کا، مگر نہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک دین کی عظمت نہیں رہی۔ ہم کو کون سا اسلام چاہیے؟ ڈی جے والا اسلام چاہیے، باجے والا اسلام چاہیے، ہم کو جلوس والا اسلام چاہیے، بھگانے والا اسلام چاہیے، روڈوں راستوں پہ چلا پکاری کرنے والا اسلام چاہیے، ہم کو وہ اسلام پسند ہے۔ بولے یار سالا اسلام میں اپنے ڈی جے نہیں ہے، اسلام میں بھی جو ہے نا تھوڑا سا دھینگانا ہونا چاہیے، تو ایسا اسلام اپنے کو پسند آتا۔ وہ سادہ سیدھا اسلام جو ہے نا وہ اپنے کو نہیں پسند آتا بولے۔ اور یاد رکھو یہ انڈیا ہے بول کے ہمارا ڈی جے وغیرہ سب کچھ چل رہا ہے، سعودی عرب میں دکان پہ جوتے مار کے ہکالے ڈی جے بجانے والوں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے 12 ربیع الاول کو ہندوستان کے 2000 لوگوں کے جو پاسپورٹ تھے وہ ضبط کر کے اور ان کے پاسپورٹ پہ خروج مار کے ہمیشہ کے لیے ہکال دیے وہاں سے، ان کے بلڈنگوں میں بھی نہیں جانے دیے۔ ان کو لگا وہاں جا کے بھی ڈی جے بجیں گے، وہاں بھی دھنگانا کریں گے اور وہاں جا کے بھی جلوس نکالیں گے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں وہاں بھی لوگ جلوس نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، نعرے مار رہے تھے۔ ان کو لگا جیسا کہ ہمارا جو ہے سید نگر کا روڈ ہے کیا معلوم یہ، یا پونے کا ایم جی روڈ ہے کیا معلوم بول کے یہ، یا بامبے کا محمد علی روڈ سمجھ رہے تھے۔ اس کو پورا سجا دھجا کے جیسا ڈی جے نکالتے ہیں، ان کو لگا وہاں مکے میں بھی کریں گے تو یہاں بھی کوئی ہم کو بولنے والا نہیں ہے۔ گورنمنٹ فوراً الرٹ ہو گئی، یہ جتنے انڈیا کے باگڑ بلے ہیں پکڑو بولے ان کو، ان کے پاسپورٹ لو، ان کو ہوٹل میں بھی نہیں جان دینے کا۔ وہاں سے پکڑا گیا ان کو سب کو بھرے گاڑیوں کے اندر، اور سب کے پاسپورٹ لے کے سیدھا ایئرپورٹ پہ لے کر گئے، اور لے جانے کے بعد میں ان کے پاسپورٹ پہ خروج مار دیے۔ خروج مطلب ایگزٹ جسے ہم لوگ کہیں گے۔ اور سعودی گورنمنٹ اتنی ڈینجر اور خطرناک ہے، جس کے پاسپورٹ پہ ایک مرتبہ خروج مار دیے اب وہ قبر میں تو جا سکتا ہے، لیکن دوسری مرتبہ مکہ مدینہ کو جا سکتا کیا؟ نہیں جا سکتا۔ دیٹ از ناٹ امپاسبل۔ وائی؟ بیکاز وہاں کی گورنمنٹ خالی پاسپورٹ پہ خروج نہیں مارتی ہے، جس کے پاسپورٹ پہ خروج مار دیا اس کا پورا ہاتھ لے کے وہ پورا ہاتھ اسکین کیا جاتا وہاں پہ، اس کی منڈی مشین میں ڈال کے اس کی آنکھوں کو، اس کے بالوں کو، سب کا ڈی این اے لے کے وہ ایک مرتبہ کمپیوٹر میں آ گیا۔ آپ جب بھی وہاں پر جائیں گے واپس سے آپ کا ہاتھ اسکین کیا جاتا، چاہے آپ نیا پاسپورٹ بنا کے جاؤ۔ جیسی وہ ہاتھ اس پہ میچ ہو گیا وہیں سے روانگی کے آدھا۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، یہ جو باجے اور ڈی جے والا اسلام ہے اس کو چھوڑو، ہم آپ کو پریکٹیکل سیرت یہاں پہ سنا رہے ہیں ایک ہفتہ محنت کر کے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے میری کہ ہر جمعہ کو ہم لوگ 1 بجے پہنچنے کی کوشش کریں، بولو انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں۔